الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بچوں کو سلام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سردی کے ان ایام میں آپ طلبہ پوری تیاری کے ساتھ بڑی صفائی ستھرائی سے اور باعتبار قد سائز وائز آپ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا ڈسپلن بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا سلسلہ ہے کہ طلباء کرام کو اکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور دین کی ضروری باتیں ان کے گوش گزار کی جائیں تاکہ بچے اس عمر سے ہی اللہ کے دین کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں اور اس طرف بڑھ سکیں. وقت چونکہ مختصر ہے اور صبح کا آغاز ہے تو میں آج پہلی نشست ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے اور چلتا رہے سیکھنے سکھانے کا. تو چونکہ پہلی نشست ہے آج پہلی سٹنگ ہے اس میں چاہوں گا کہ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بڑے اختصار کے ساتھ مختصراً آپ کے سامنے رکھوں. کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ان تمام بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ جل شانہ کے آخری نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. ویسے جسم کا سلامت رہنا، عقل کا ٹھیک کام کرنا، اولاد کا ہونا، گھر بار کا ہونا، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں. لیکن جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں جو ٹاپ کلاس کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے اللہ کی محبت. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. آیت کریمہ کی اس ٹکڑے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے سابقہ حصے میں پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، نن بلیورز ہیں. ان کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اسی آیت کریمہ کے پچھلے حصے میں کہ وہ اپنے بتوں سے، اپنے باپ داداؤں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، بلکہ جیسی محبت ایک انسان کے دل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ویسی محبت وہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں. جو آپ نے ان کے آئیڈلز وغیرہ بت دیکھے ہوں گے، جیسے ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ مختلف چیزوں کو پوجتے ہیں. اب اللہ جل شانہ کی محبت مومنوں سے دیکھیے کہ کتنی ہے اور اللہ جل شانہ کو اپنے مومن بندوں پر کتنا فخر ہے. کہ پہلے یہ بیان فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ اپنے بتوں سے، اپنے باپ داداؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، ان کے لیے جانیں اپنی گنواتے ہیں، مرتے ہیں ان کے لیے، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، صرف اللہ سے کرنی چاہیے تھی، ویسی محبت وہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد جو بات مجھے بہت زیادہ خوش کرتی ہے اور ہر مومن کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں اور ان کے تقابل میں جس قوم کو بیان فرمایا ہے اس قوم کا تذکرہ بڑے شاندار الفاظ میں یوں فرمایا والذین آمنوا
اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اور جو مومن بندے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فخر بیان فرما رہا ہے کہ ایک طرف وہ قوم ہے جو بتوں سے ایسی محبت کر رہی ہے جیسی محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ ان کے مقابلے میں اپنے چنیدہ اور سیلیکٹڈ بندوں کو بیان فرما رہا ہے، جو مومن بندے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو میری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی شان امتیاز اور ان کی یونیکنیس یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سمجھیں جیسے کہ ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے پاکستان میں، یا نشان حیدر دیا جاتا ہے جو ایک بہت بڑا اعزاز کہلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مومنوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، آپ بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن اور مسلم، قرآن میں یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسلمان کے لیے، مسلمان کہیں یا مومن کہیں بہت سیم، دونوں ایک ہی ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ہمیں ذکر فرما رہا ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، وہ ٹوٹ کر اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور یہ شان اگر دیکھنی ہے اللہ سے محبت کی تو صحابہ کرام کو پڑھیں، انبیاء کرام کو پڑھیں۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ نبیوں کے دلوں میں ہوتی ہے، نبی سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، نبیوں کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے مظاہرے انہوں نے دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے مقابلے میں چلے جاؤ تو چلے گئے، حالانکہ وہ اکیلے تھے، صرف اللہ سے اتنی گزارش کی کہ اگر تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، ہارون کو، تو مجھے قوت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی ان کے ساتھ بھیجا، لیکن پورے اسٹیٹ کے مقابلے میں، پوری ریاست کے مقابلے میں صرف دو بھائیوں کا کھڑا ہونا، اور سامنے اسٹیج پر وہ شخص فرما روا ہے جو انتہائی ظالم سفاک اور نہایت بے رحم ہے، فرعون، اس کے مقابلے میں اللہ کے فرمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے سر و سامانی کی کیفیت میں صرف اپنے بھائی کو لے کر چلے جانا اس بات کا غماز ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی محبت بھی پناہ تھی، اللہ کا آرڈر تھا، چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں ضرور پڑھا اور سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا گیا، آپ چلے گئے۔ At that time he was single one، وہ اکیلے تھے اس وقت۔ جب اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نمرود کے مقابلے میں آپ جائیں، جا کے پیغام حق سنائیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کوئی پسو پیش نہیں کیا، کوئی ہیزیٹیشن، کوئی تکلف، کوئی پریشانی، کسی قسم کی کسی زحمت کا اظہار نہیں کیا، اور نمرود کے سامنے چلے گئے۔ حتیٰ کہ انتہا کیا ہوئی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ کا انتظام کروایا، آگ میں ڈالے جانے کا انتظام مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کی لگائی بھی آگ اتنی بڑی آج تک نہیں ہو سکی جتنی بڑی آگ نمرود نے لگوائی تھی، یعنی کئی میٹر بلندی سے بھی کوئی پرندہ اگر جانا چاہتا تو وہیں سے جھلس کے گر جاتا، اتنی بڑی آگ جلائی۔ کئی دنوں تک تو وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور جمع کرنے کے بعد اتنی بڑی آگ جلائی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو پھینکا جانا لگا۔ حضرت ابراہیم کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں تھی، ایک بل بھی نہیں تھا، یہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جب آگ میں انہوں نے خاص مشینری کے ذریعے، اس زمانے کے اعتبار سے جو مشین تھی جس کو منجنیق کہتے ہیں، جیسے غلیل ہوتی ہے، اسی طرح کی ایک مخصوص مشین تھی، آج بھی آپ سرچ کریں گے نیٹ پر تو وہ مشین مل جائے گی، جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو دور پھینکا کرتے تھے۔ جیسے ابھی سے تقریباً 100 سال پیچھے جائیں تو بڑے بڑے دروازوں کو توڑنے کے لیے وہ پتھر پھنسا کر غلیل ٹائپ کی چیز بنی ہوتی تھی، اس سے وہ کھینچتے تھے، پھر چھوڑتے تھے، وہ جا کے ہٹ کرتی تو دروازے ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ ایسی اس زمانے کے اعتبار سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، اور حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھنسایا گیا شکنجے میں،
اور ان کو وہاں سے کھینچنے کے بعد چھوڑ دیا گیا، چونکہ آگ کے قریب کو جا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آگ اگر بڑی جل رہی ہو تو اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ دور تک پہنچتی ہے، اور جتنی بڑی آگ ہو اس کی ہیٹ اتنی زیادہ دور تک پہنچتی ہے، تو بہت دور تک لوگ اس کے قریب نہیں جا پا رہے تھے، تو دور سے ان کو پھینکا گیا۔ اور جب وہ آگ میں گر رہے تھے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اور کنڈیشن یہ ہے کہ اوپر وہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اوپر سے آگ میں گر رہے ہیں، جیسے پروجیکٹائل موشن ہوتی ہے، پروجیکٹائل موشن میں جو چیز یوں جا رہی ہوتی ہے، تو اس پروجیکٹائل موشن میں ان کو پھینکا گیا، اور وہ آگ میں ایگزٹ آگ میں جب گرنے لگے تو اس وقت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آئے، یا اللہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے بندے اور تیرے محبوب تیرے خلیل ابراہیم کی کچھ مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ تجھ سے مدد لے تو جا کے کر لے، اگر وہ تیری مدد قبول کرے تو جا کے کر دے، میری طرف سے اجازت ہے۔ جبرائیل امین اسی وقت حضرت ابراہیم کے پاس آئے جبکہ وہ آگ میں گرنے کے قریب تھے، اور جبرائیل امین نے گزارش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کوئی ضرورت ہے، میری مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی اتنی کریٹیکل کنڈیشن ہے، اللہ نہ کرے کہیں پر وائلنس ہو جائے، اور اس کریٹیکل کنڈیشن میں کوئی کسی کو کہے کہ آپ کو کوئی میری ہیلپ چاہیے، تو ہر بندہ دوڑ کے کہتا ہے جی ضرور، مجھے آپ اس کریٹیکل کنڈیشن سے باہر نکالیے، لیکن حضرت ابراہیم کی پیشانی پر بل نہیں ہے، اس لیے ان کو اطمینان ہے کہ میں اللہ کے نام پر یہ ساری مشکلیں برداشت کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ ہی میرا محافظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پیشکش کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت جبرائیل نے دوسری گزارش کی کہ آپ کو اللہ سے کوئی طلب ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ سے مجھے حاجت ہے، اللہ سے مجھے ضرورت ہے، مجھے حاجت ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے گزارش کی اگر آپ کو اللہ سے کوئی طلب اور حاجت ہے تو آپ اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کو آگ میں جلنے سے بچا لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے بھی یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جس خدا کے نام پر جلنے جا رہا ہوں وہ خدا اپنے ابراہیم سے بے خبر نہیں ہے، وہ خدا اپنے ابراہیم سے بے خبر نہیں، اسے معلوم ہے کہ ابراہیم اس کے نام پر جلنے کو پھینک دیا گیا ہے، تو وہ خدا اپنے ابراہیم کی اس کیفیت سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ نے ڈائریکٹلی جب جبرائیل امین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا ابراہیم میری محبت میں اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، نہ وہ جبرائیل سے مدد لے رہا ہے، نہ وہ مجھ سے طلب حاجت کر رہا ہے، اور اتنا میری ذات پر بھروسہ کیے ہوئے کہ میرا خدا مجھ سے بے خبر نہیں ہے، اگر ابراہیم اپنے خدا کے نام پر جلنے جا رہا ہے تو ابراہیم کا خدا ابراہیم کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ابراہیم کے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس وقت ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب کیا، آگ سے خطاب کیا، جیسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے میں ابھی آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں، میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں اور میں آپ کا مخاطب ہوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اسی آگ سے خطاب کیا، فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، پانی اگر پیاس نہ بجھائے تو وہ پانی نہیں ہے، اور آگ اگر جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں ہے، اور شہد اپنی مٹھاس بھول جائے تو وہ شہد نہیں ہے، اور دودھ اپنا رنگ چھوڑ دے تو پھر وہ دودھ نہیں ہے۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن کیا شان ہے میرے مولا کی، کیسا قادر و قیوم ہے، اور کیسی سلطنت ہے اس کی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، اللہ کی شان ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، بادشاہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر ہر چاہے پر قادر ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم نے اپنی محبت کی انتہا ساری کائنات پر ثابت کر دی تو رب ذوالجلال نے پھر آگ کو ایڈریس کر کے فرمایا قُلْنَا یا نارو یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا پھر ہم نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بن کر کے گل و گلزار بھی ہو جا۔ اور اسی وقت اللہ کے حبیب حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اسی وقت ایٹ دی سیم ٹائم
جیسے ہی رب نے فرمایا اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، وہ آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی، جس کی مثال اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم کے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، رسیوں سے باندھ کر پھینکا گیا تھا۔ فرماتے اللہ کی قدرت دیکھیے، اور آگ کس طرح اللہ کی بات مان رہی ہے۔ فرمایا پوری رسی جل گئی۔ جب آپ کسی چیز کو رسی وغیرہ سے باندھتے ہیں تو رسی اس وجود پر اپنا نشان چھوڑتی ہے، اس وجود سے چمٹ جاتی ہے۔ پوری رسی جل گئی، رسی جل گئی، چونکہ رب نے یہ فرمایا تھا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر تو سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ وہ رسی جس سے آپ کو باندھا گیا تھا، پوری رسی آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے جل گئی، اس کا اوپری حصہ بھی جلا، اور وہ حصہ جو حضرت ابراہیم کے جسم سے ٹچ تھا وہ حصہ بھی جل گیا۔ پوری رسی تو جل گئی، لیکن خدا کی قسم حضرت ابراہیم کے جسم مبارک کا ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور ساری کائنات پر ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ ہم نبیوں کے دلوں میں کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو محبت کی طرف بڑھاتی ہیں۔ چونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہے اور صرف اتنی بات عرض کر دوں 2 منٹ میں، صرف اتنی بات گزارش کر دوں۔ محبت کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے، یا تو دیکھا گیا ہو محبوب کو یا سنا گیا ہو۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر محبت کی، اور ایسی محبت کی کہ نقد اپنی جانیں حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے حبیب کو، ان کے بعد کے لوگ اللہ کے حبیب کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی آنکھ اللہ کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو محبت کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا دیکھ کر یا سن کر۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن سنا تو ہے، سنا ہے کہ بادشاہ ہے، سنا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، سنا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر انتہائی رحم فرمانے والا ہے، سنا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے لیے اپنی سب سے زیادہ رحمت کا مظاہرہ میدان قیامت میں فرمائے گا۔ سنا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہم جب بے خبر سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے قریب اپنے فرشتوں کو وہ پہرے کے لیے متعین فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب خدا کے بارے میں آپ سنیں گے، دیکھا تو ہے نہیں، دیکھا تو ہے نہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں۔ ہاں خدا نے چاہا تو جنت میں خدا کا جلوہ دیکھا جائے گا، اور ہر مومن جس کو اللہ چاہے گا اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا۔ تو دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، امپاسبل ہے، لیکن سن کے خدا سے پیار کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا سے پیار کیجئے، خدا کی باتیں مانیے، خدا کو پڑھیے، خدا کو جانیے، تاکہ ہمارے دلوں میں ہمارے خدا کی سچی محبت و عقیدت بیٹھ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔